مظلوم ہے؟ لا لا لا، انتم ظالمون، تم ظالم ہو، تو تمہارے ساتھ جو سلوک روا رکھا جائے کم ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے مگر رات ہوتی ہے تو چوری کے لیے نکل جاتا ہے۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے مگر جب رات ہوتی ہے تو چوری کے لیے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اس نے نماز کی طرح پڑھی تو چوری چھوڑ دے گا، چوری چھوڑ دے گا۔ اس لیے کہ نماز کی طرح اگر پڑھی جائے تو پھر نماز کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ جی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اچھا، تو ایک ہے قرآن، ایک ہے نماز، اتنا ہے سمجھ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بتایا گیا کہ ایک ذکر ہے جو نماز میں ہوتا ہے اور ایک ذکر ہوتا ہے جو نماز کے باہر ہوتا ہے۔ تو نماز کے باہر جو ذکر ہوتا ہے اس سے بڑا عظیم ذکر وہ ہوتا ہے جو نماز میں ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر جو ذکر ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں جو نماز کے باہر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا نماز کے تذکرے کے بعد وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر زیادہ بڑا ہے جو نماز میں ہوتا ہے۔ نماز کے باہر ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر ہے وہ، لیکن نماز کے اندر جو ذکر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس کے بعد ایک بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ اگر توحید پر جمے رہنا، ایمان پر جمے رہنا اور توحید اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا کسی جگہ مشکل ہو جائے تو وہ جگہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ وہاں سے، چھوڑ دو۔ اب نفسیاتی طور پر، فطری طور پر، نیچرلی دو سوال پیدا ہوئے کہ یہاں تو سب دھندا جمایا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کر کے نکل گئے تو موت آ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، بھوکے مر سکتے ہیں۔ جی، دونوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، نکل جاؤ۔ فایای فاعبدون، تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ تو جہاں میری عبادت کرنا مشکل ہو جائے وہ جگہ چھوڑ دو، میری زمین بہت وسیع ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ مر گئے تو جواب دیا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مان بات کہا گیا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسی بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے۔ جان بچانا اصل نہیں ہے، ایمان بچانا اصل ہے۔ جی، جینے کو تو کتا بھی جی لیتا ہے۔ فرمایا گیا مر گئے تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، جینا کس کو ہے؟ ایک دن سب کو اس دنیا سے چلے جانا۔ کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، کیا بات کرتی۔ ثم الینا ترجعون، مرنے کے بعد تمہیں ہماری طرف آ جانا ہے، تمہیں دنیا میں اس لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے تم ہمیشہ رہو گے، لا لا لا، موت آنے والی ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے، ایمان اصل ہے۔ اچھا، جمایا دھندا ہے، چھوڑ کر کے چلے گئے، وہاں بھوکوں مر گئے تو جواب دیا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، پرندوں کو دیکھو، کیا اپنے ساتھ رزق کا گودام لے کر کے گھومتے ہیں؟ نہیں، یہ صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم پرندوں کو غذا دے سکتے ہیں تو تمہیں غذا نہیں دے سکتے؟ یہ بھی تو کوئی خزانہ جمع کر کے تھوڑی رکھتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے پرندے ہیں، کتنے چوپائے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے ہیں، لیکن ہم ان تک ان کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، لہذا دو شبہے جو پیدا ہوئے، دونوں شبہات کے جوابات دیے گئے۔ کیا کتاب ہے بھائی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بہت سارے ایسے چوپائے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ کیوں؟ اللہ یرزقها، وہ ان کو روزی دیتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ وَإِيَّاكُمْ، جو ان کو روزی دیتا ہے تمہیں روزی نہیں دے گا۔ وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی روزی دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے وہ، سب کوئی چیز اس کی سماع سے باہر نہیں۔
اور کوئی چیز اس کے دائرے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کیا بات ہے؟ اس کے بعد کہا گیا جس زندگی کے پیچھے تم مرے جا رہے ہو، جس لگزیریس لائف کے پیچھے تم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، پیسہ آئے بائی ہک اور بائی کرک، جائز یا ناجائز طریقے سے، جس دنیا کے پیچھے تم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جانتے ہو یہ دنیا کیسی ہے؟ دنیا کی حقیقت بتائی گئی، دنیا کیا ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو۔ فرمایا گیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا گیا کاش معلوم ہوتا ان لوگوں کو کیا کہ دنیا کی زندگی حیات ہے اور آخرت کی زندگی حیوان ہے، حیوان نہیں حیوان، یہ کہ زبر کے ساتھ، دنیا کی زندگی حیات ہے اور آخرت کی زندگی حیوان ہے۔ مل فرق بین الحیات والحیوان، حیات اور حیوان کے درمیان کیا فرق ہے؟ حیات ہی التی بعدہا موت، ایسی زندگی جس کے بعد مرنا ہے، اور وہ حیوان الحیات لیس بعدہا موت، اے الحیات الدائمہ، جس کے بعد موت آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بعد تو موت آنے والی ہے، اس لیے کہ حیات ہے، یہ حیات، اور آخرت کی جو زندگی ہے حیوان ہے۔ حیوان کا مطلب حیات لا موت فیہ، جس کے اندر موت نہ ہو۔ تو کس زندگی کے پیچھے پڑے ہو جس کا انجام موت ہے؟ اس زندگی کو تلاش کرو جس کے بعد موت نہ ہو، جس کے بعد موت نہ ہو۔ اور آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے اندر موت نہیں ہے۔ فرمایا گیا، دیکھو دونوں لفظ استعمال کیے گئے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کی جو زندگی وہ حیات ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی حیات نہیں حیوان ہے۔ جی حیات ہی التی بعدہا موت والحیوان حیات لیس فیہا موت، ایسی زندگی جس کے اندر موت نہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ، یہاں موت نہیں ہے، یہاں موت نہیں، اور یہاں کوئی چیز لے کر چھینی نہیں جاتی ہے، دنیا کی تمام نعمتیں دے کر چھین لی جاتی ہے۔ ڈاکٹری پڑھا اس نے، انجینئرنگ پڑھا، IAS ہوا، IPS ہوا، وکیل ہوا، بیرسٹر ہوا، مرنے کے بعد کہتے ہیں مردے کو اٹھاؤ، نام بھی نہیں لیتے اس کا، یہ تھوڑی کہتے بیرسٹر صاحب کو اٹھائیے، IAS صاحب کو اٹھائیے، ڈاکٹر صاحب کو اٹھائیے، لاش کو اٹھائیے، لاش کو اٹھائیے، یعنی سارا تام جھام موت کے نقطے کے اوپر ختم ہو گیا۔ جی موت کی سرحد پر سارا تام جھام زندگی کا ختم ہو گیا۔ یہ میرا، دس از مائن، دیٹ از مائن، دس از مائن، دیٹ از مائن، واٹ از دس؟ یہ میرا ہے، تمہارا، تمہارا کچھ بھی نہیں، تمہارا کچھ، نتھنگ از یورس، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ نہیں ہو اور تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ What is the meaning of that is mine? This is mine. فرمایا گیا ہے اس زندگی کی تمنا کرو جو حیوان ہے، اس زندگی کی تمنا نہ کرو جو حیات ہے، اس لیے کہ یہ حیات ہے التی بعدہا موت۔ جی کیا بات۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے وہ قابل غور ہے، والذین، اس آیت کریمہ پر ہم رک کر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس آیت پر ہم بحث کرنا چاہیں گے۔ جو لوگ ہمارے میں، فینا ہمارے میں مجاہدہ کرتے، کوشش کرتے، تو لنہدینہم سبلنا، جواب نہیں اس آیت کریمہ کا، جواب نہیں ہے۔ ایک تو کہا گیا فینا ہمارے بارے میں، یہ نہیں کہا گیا ہمارے دین کے بارے میں اور ہماری مرضات کے بارے میں، مرضی کے بارے میں، ہماری رضا کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نماز، کچھ نہیں کہا، ہمارے بارے میں، ہمارے بارے میں۔ اب جب ہمارے بارے میں کہہ دیا تو ساری چیزیں آ گئیں، ساری چیزیں اس میں۔ دیکھو اس میں کچھ بھی کہا جاتا، جو لوگ ہماری مرضی کے لیے کوشش کرتے ہیں،
جو لوگ ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے بندوں کی مدد کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں کہا گیا، ہمارے بارے میں ہمارے لیے جو کوشش کرتے ہیں۔ فرق سمجھاتا ہوں۔ فرق یہ ہے، میں یہ کہوں کہ میرے اسکول کے لیے، میرے گھر کے لیے جو مدد کریں بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن کہہ دیں جو میرے لیے کوشش کرے، فرق سمجھ میں آیا؟ فرق سمجھ میں آیا؟ وہاں متعین ہو گئی چیزیں ان چیزوں کے لیے، لیکن جب کہہ دیا میرے لیے جو کوشش کرے تو مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے ساری چیزیں۔ کیا بلاغت ہے، اللہ اکبر، یہ بلاغت۔ قرآن حکیم سائنس آف ورڈز، لفظوں کی سائنس ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس طریقے کی سائنس رکھتی ہو لفظوں کے بارے میں، جو لفظ جہاں رکھ دیا گیا وہاں سے اٹھا کر اس کا مرادف نہیں رکھا جا سکتا، جی اس کا سینونیم نہیں رکھا جا سکتا وہاں پہ۔ والذین جاہدوا فینا، ہمارے بارے میں، ہمارے لیے، اب سب آ گیا، ہمارے دین کے لیے، ہماری رضا کے لیے، ہمارے بندوں کے لیے، اللہ ساری چیزیں آ گئی، جی ساری چیزیں آ گئی۔ تو جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں تو لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اپنے راستوں کی طرف، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ اب جنت کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں، یہ روزے کا راستہ ہے، یہ نماز کا راستہ ہے، یہ کسی کی مدد کا راستہ ہے، یہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ ہے۔ واہ واہ، کیا لفظ ہے! لنا سبل، پلیورل آف سبیل، سبیل واحد سنگولر، پلیورل سبل۔ تو جنت تک جانے والے جتنے راستے ہیں ہم تمام راستوں پر چلنے کی توفیق دے دیں گے اس کو، اللہ، روزے کی توفیق دے دیں گے، نماز کی توفیق دے دیں گے، صدقے کی توفیق دے دیں گے، زکوٰۃ کی توفیق دے دیں گے، جہاد کی توفیق دے دیں گے، اللہ کی راہ میں، ہماری راہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے بارے میں کوشش کی ہم توفیق۔ معلوم ہوا کہ ہدایت یہاں ہدایت توفیق کے معنی میں ہے، جی ہدایت توفیق یہ سب کو نہیں ملتی، جی نبی بھی نہیں دے سکتا، یہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیسی؟ جیسے آپ کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، آپ آئے، کہا کہ چچا محترم میرے کان میں آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں، میں آر لے کر دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے۔ کون؟ ابو طالب۔ عالم یہ ہے کہ یہ چچا اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور بھتیجا ہے کہ ہمارا رسول وہ اپنے چچا سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور جب وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے تو نبی کو بڑا افسوس ہوا کہ میرا چچا اپنے باپ دادا کے دین پر مر گیا۔ آپ بڑے دلگیر ہوئے، دل گرفتہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، آیت کریمہ اتری، انک لا تہدی من احببت، آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ما منع الہدایہ، ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت توفیق، یہ ہے توفیق۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تمام راستوں کی توفیق دے دیں گے، جو راستے جنت کی طرف جاتے ہیں، کل سبل الی الجنہ، تمام راستے جو جنت کی طرف جاتے ہیں ان تمام راستوں پر چلنے کی توفیق عطا کر دیں گے۔ ہدایت میں توفیق، ہدایت کی توفیق۔ اور لنہدی، لام یہ تاکید کے لیے، اور یہ نون ثقیلہ ہے،